بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ باطن۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، وہ ایسا کون سا راز رکھتی ہے جو 1400 سال سے اہل دل اس میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اس عظیم سورت میں اپنے محبوب سے وہ خطاب فرمایا جو قرآن میں کہیں اور اس شان سے نظر نہیں آتا؟ سورہ کوثر بظاہر تو بہت چھوٹی ہے، مگر حقیقت میں کائنات کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ صرف کوثر کے چشمے کا ذکر نہیں، بلکہ رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کوثر کا راز کیا ہے، آخر اللہ نے اس میں کون سا ایسا اعلان کیا جو قیامت تک دشمنوں کے چہرے مٹا دے گا، اور ہم کیسے اپنی زندگیوں میں کوثر کا فیضان پا سکتے ہیں۔ آئیے دلوں کے دروازے کھول لیجئے، کیونکہ سورہ کوثر حقیقت میں اہل دل کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ محبوب، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور سورہ کوثر میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ کوثر سے اگر صرف حوض کوثر ہی مراد لیا جائے تو اللہ رب العزت سورہ رحمان میں فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت مومن مسلمان کو انعام میں جنتیں عطا کریں، اور وجہ تخلیق کائنات کو اپنے محبوب کو انعام میں صرف جنت کا ایک ٹکڑا عطا کیا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کوثر کی تفسیر لکھی اور کوثر کے 15 معنی بیان کیے، جن میں ایک معنی یہ ہے، آپ فرماتے ہیں حضور کو اللہ رب العزت نے جو کوثر کا تحفہ دیا ہے، اس سے مراد آل رسول یعنی اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں۔ سورہ کوثر کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادگان وصال فرما گئے تو کافروں اور مشرکوں نے آپ کو طعنہ دیا کہ یہ ابتر ہو گئے ہیں، ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ناظرین، عرب میں نرینہ اولاد کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ مشرکین کی طعنہ زنی نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ محبوب انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ لہٰذا ناظرین، اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سورت اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ کے طور پر عطا کر کے سرکار کے مقام و مرتبہ کو مزید رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مشرکین کے طعنوں کے رد میں سورہ کوثر نازل فرمائی، اور جس کوثر کا ذکر ہے وہ آپ کی پاک بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے ذریعے حضور کی آل دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ محبوب، آپ ابتر نہیں ہوئے، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی، بلکہ انا شأنک هو الابتر، بلکہ آپ کا دشمن ہی برباد و ابتر ہوگا، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان اور بے اولاد ہوگا۔ ناظرین، انا کا لفظ اس وقت آتا ہے جب کسی بات پر زور دینا ہو اور اس کی اہمیت بتانی ہو۔ آتینا کا مطلب ہے تحفہ دینا۔ اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات کی صورت میں محبوب کو وہ تحفہ عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی بیٹیوں کے نام بھی سیدہ پاک کے نام پر رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوثر قرار دے کر ہر شخص کے لیے اس کی بیٹی کو کوثر بنا دیا، اور ہر شخص کے لیے اس کی بیٹی کو اس کے لیے باعث رحمت قرار دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدہ کائنات کی، جو اس ہستی کے لیے رحمت ہیں جو خود رحمت للعالمین ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کی نماز ادا کریں اور قربانی دیں۔ ایک آیت میں 2 حکم ارشاد فرمائے کہ فَصَلِّ، نماز بھی ادا کرو، وَانْحَرْ، اور قربانی پیش کرو۔ ناظرین، اگر ہم تاریخ دیکھیں تو سیدہ پاک کی پاک اولاد
سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر جھکایا بھی ہے اور سر کٹایا بھی ہے، یعنی نماز بھی ادا کی اور قربانی بھی پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ الزہرا کے۔ فرمایا کہ فاطمہ کی اولاد میری پاک آل ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی کثرت بطن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی برکتوں کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، سورہ کوثر کا پیغام یہ ہے کہ جب دنیا والوں کی زبانیں تانے دیں، جب دل ٹوٹ جائیں اور راستے بند ہو جائیں، تو اللہ رب العزت بندے کی نیت اور کامل ایمان دیکھ کر کوثر کے دروازے اپنے محبوب بندوں پر کھول دیتا ہے۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو تھام لیں اور حضور کی آل پاک کی محبت کو اپنے دلوں میں سچا ٹھکانہ دیں، تو ہم ضرور قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے کوثر کا جام پینے والوں میں ضرور شامل ہو سکیں گے۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے اعمال کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بنا دے اور ہمارے دلوں کو حضور اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور وفاداری میں سچا ثابت کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔